أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورة بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 174. اس آیت کے اندر ان لوگوں کے بارے میں احکام ذکر ہیں جو اللہ کی کتاب کے فیصلے کو چھپاتے ہیں، اللہ کی کتاب کے احکام کو اپنی جگہ لاگو کرنے سے آنکھیں چراتے ہیں اور کتاب اللہ کی جگہ دیگر کتابوں سے اس لیے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ان کے جیب کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسری کتابوں کے ماننے میں ان کے جیب کا پروگرام ہوتا ہے. اگرچہ مفسرین کرام نے آیت میں بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ کی طرف اشارات کو بھی لکھا کہ یہود اپنی طرف سے کچھ چیزیں اپنی اوپر حرام کیے ہوئے تھے، جس طرح کہ مشرکین مکہ نے اپنے توہمات کی بنیاد پر بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اور عیسائی وغیرہ لوگوں نے ان کے مذہب کے بانی پال صاحب نے تقریباً بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا تھا، اور اللہ تعالی نے حکم بھیجا تورات کے اندر کہ میں آخری کتاب بھیجوں گا اور آخری رسول بھیجوں گا، آپ لوگوں کا حلال و حرام کے اندر جو اختلاف ہے وہ اس کتاب سے رفع ہو جائے گا. تو پھر یہ لوگ جب قرآن اور رسول آئے تو انہوں نے غنیمت سمجھنے کی جگہ میں اس کے ساتھ دشمنی شروع کی اور اپنی کتابوں کے اندر ان حقائق کو چھپاتے تھے جس میں لکھا تھا کہ آخری کتاب قرآن تمہارے سارے شبہات کا ازالہ کرے گی. تو دیگر امتوں کے اس سرگزشت سنانے سے مسلمانوں کو یہی تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اگر مسلمانوں نے بھی ان کا وتیرہ اپنایا اور اللہ کی کتاب کے احکام کو چھپانا شروع کیا اور حلال اور حرام میں دیگر کتابوں کے فہرستوں پر عمل کرنا شروع کیا تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو یہاں لکھا ہے. اور اس میں تقریباً آج کل کی امت مبتلا ہے. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ احکام، انزل اللہ جن کو اللہ نے نازل فرمایا، من الکتاب کتاب میں، اللہ کی کتاب میں نازل شدہ احکام جو لوگ چھپاتے ہیں، کس لیے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے،
یعنی یہ احکام چھپانے کے ذریعے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں تو آیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے دین پر پیسے نہ لیا کرو۔ ہر نبی سے اعلان کروایا گیا لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب یہ علماء ان چیزوں پر پردہ کیوں ڈالتے ہیں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر لیں ان احکام چھپانے کے ذریعے سے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت دنیا کی، یہ اپنی تنخواہوں کی خاطر اس ساری آیات کو گڈ مڈ کر کے کہتے ہیں کہ متاخرین نے جی جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ پچھلے زمانوں میں جی بیت المال ہوتے تھے اور بیت المال سے علماء کا وظیفہ جاری ہوتا تھا، تو آپ بتائیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں بیت المال کہاں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، دیگر انبیاء کے زمانے میں، جس زمانے کے اندر ارد گرد سارا کا سارا کفر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی حکومت تھی، وہاں بیت المال کہاں تھا؟ لیکن تمام انبیاء کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ لوگ اللہ کے احکام کو اس لیے چھپاتے ہیں یشترون بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر سکیں ان احکام کے چھپانے کے ذریعے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کماتے ہیں، جس دین کی وجہ سے یہ لوگ جو کچھ کما رہے ہیں، یہ حقیقت میں پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں، یہ ان کے فائدے میں نہیں ہے، نقصان میں ہے۔ اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، یہ نہیں ڈالتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ کو، یہ تو اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ خوراک، یہ کھانا پینا آگ کے جلنے کا سبب بنے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نرمی سے، محبت سے ان سے گفتگو نہیں ہوگی۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی ان کو پاک کیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن پاکی کے لیے نہیں، وہ سزا اور جزا کا دن ہے، تو اس دن ان کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ بعض لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ جہنم میں ڈال کر کے یہ سارے گناہ صاف کر دیے جائیں گے اور جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کی کوئی صفائی نہیں ہوگی۔ ویسی بھی جنت اور جہنم کی صفت ہے خالدین فیہا، جو جہنم جاتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوتا ہے، جو جنت جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدی ہے گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ ان لوگوں نے فطری ہدایت کو چھوڑ کر اس کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ والعذاب، اور ان لوگوں نے عذاب کو خرید لیا ہے، بالمغفرت، مغفرت کے مقابلے میں۔ یہ لوگ مغفرت کو چھوڑ کر عذاب لینے والے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی لینے والے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، کیا عجیب صبر ہے ان کا آگ کے اوپر۔ یہ جو آگ کھا رہے ہیں، آگ کے لیے عذاب لے رہے ہیں، مغفرت چھوڑ رہے ہیں، آگ مول لینے کے لیے ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں، گمراہی خرید رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم، کیا ہی عجیب صبر ہے ان کا، علی النار، آگ پر۔ یہ آگ پر کیسے صبر کر رہے ہیں؟
یہ جو اعمال کر رہے ہیں یہ تو سارے جہنم والے اعمال ہیں۔ دین پر پیسے لینا اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کی طرف جانا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی لینا، اور اللہ کی کتاب کے حقائق کو چھپا کر روایات اور دیگر کتابوں کے ذریعے اپنے لیے کچھ جائز کرنا اور مزے اڑانا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا ہی عجیب صبر ہے ان کا۔ ذالکا، یہ عذاب، ان لوگوں کو یہ عذاب جو مل رہا ہے یہ کیوں؟ بِأَنَّ اللَّهَ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے نزل الکتاب، نازل فرمایا ہے کتاب کو، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب حق کے ساتھ نازل ہوا، وہ لڑائیوں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوا، وہ اختلافات کو رفع کرنے کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی کتاب کا آنا ہی اس لیے تھا تاکہ یہودیوں نے، مشرکین نے، عیسائیوں نے جتنے اختلافات بنائے تھے، جتنے جھگڑے بنائے تھے، اللہ کی کتاب اس لیے بھیجی گئی اور پہلے سے خبری یہ دی گئی تھی کہ قرآن نازل ہوگا، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ مگر ان ظالموں نے اس حق کتاب میں جو اختلافات کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے اختلافات ڈال دیے۔ فلان امام مجاہد نے یہ کہا ہے، عکرمہ نے اس کا یہ معنی کیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے یہ سنا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، جی متاخرین یہ فرماتے ہیں، متقدمین نے یہ لکھا ہے، لغت کے اعتبار سے یہ فلان چیز ہے، اور جی نحوہ کے اعتبار سے یہ مفعول مطلق ہے یا مفعول بھی ہے، فلان کے نزدیک یہ حال ہے، فلان کے نزدیک یہ فلان چیز ہے۔ لہٰذا اللہ کی وہ کتاب جو جھگڑوں مٹانے کے لیے، جو اختلافات مٹانے کے لیے آیا تھا، اس کتاب کو اختلاف کا سبب بنا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ، اختلفوا فی الکتاب، جو اختلاف کرتے ہیں اس قرآن کے اندر، جو قرآن کے اندر اختلافات نکالتے ہیں، اس کتاب کے اندر اختلافات کا ذریعہ اس کتاب کو بناتے ہیں، بھئی یہ آیت فلان نے یہ اس پر محمول کیا، فلان نے اس پر محمول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لفی شقاق بعید، یہ لوگ بڑے دور کی دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسی دشمنی لے رہے ہیں جس دشمنی کی وجہ سے خامی اور خوبیوں کا ان کو پتہ نہیں چلتا، بس ہر چیز سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہ آج کل کے مولویوں کا وتیرہ ہے، کسی دوسرے کے قول کی تردید کرنا اور دوسری کی بات کو الیاذ باللہ غلط قرار دینا، شرک کی طرف، گمراہی کی طرف، الحاق اور زندقہ کی طرف۔ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن ماننے والے یہ الحاد اور زندقہ میں مبتلا ہے، الیاذ باللہ۔ جو قرآن ماننے والے ہیں وہ کیسے ملحد اور وہ کیسے زندیق ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ تعالی صدیقین اور متقین کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صادق اور متقی وہ نہیں ہوتا جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو اور جو قبلہ کی طرف اور یا مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرتا ہو، بھئی اس طرح پیشاب کرنا ناروا ہے، اس طرح جائز ہے، اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرف نہیں، اور جی قبلہ کس طرف ہے میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ فرماتے ہیں زیادہ نماز پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ حج کرنے والے، یہ متقی اور صادق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں متقی اور صادق کی تعریف کی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر، نہیں ہے نیکی،
یہ بر جو ہے، بر کا اصلی معنی ہے حقوق ادا کرنا، کسی کا حق ادا کرنا۔ اللہ تعالی کے اسماء کے اندر بر و رب الرؤوف الرحیم، یہ بر اللہ کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی بھی اپنے اوپر جو لوگوں کے حقوق انہوں نے لیے ہیں وہ پوری کرنے والے ہیں۔ دنیا میں اس نے جو ذمہ داری لی ہے، آخرت میں جو انہوں نے ذمہ داری لی ہے وہ پورا کرنے والے ہیں، اس لیے اس کو بر کہا جاتا ہے۔ بر الوالد، یہ بھی اس خوش قسمت کو کہا جاتا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حقوق پورا کرنے والا وہ نہیں ہوتا، تو حقوق پورا کرنے والا چونکہ نیک ہوتا ہے اس لیے اس کا ترجمہ نیکی کا کیا جاتا ہے۔ لیس البر، نہیں ہے کوئی خاص نیکی، ان یہ بات، تولو وجوہکم، کہ تم منہ کر لو یا تم اپنے چہرے کو موڑ لو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، یا مغرب کی طرف، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف منہ موڑنا کوئی خاص نیکی نہیں۔ نمازیں پڑھنا اور بیت اللہ شریف جانا، 12 لاکھ روپیہ لگانا، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی خاص نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی نیکی ان لوگوں کی ہے، آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، والملائکۃ، اور ملائکہ پر، یعنی ان کا ایمان ہو اللہ پر، روز آخرت پر، اور اللہ تعالی کی خفیہ قوت ملائکہ پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور تمام پیغمبروں پر۔ یعنی نیکی کی بنیاد پہلا ایمان ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، روز آخرت پر، کتابوں پر، انبیاء پر، یہ 5 چیزوں پر جس کا ایمان ہو۔ اب آگے اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ، اور نیکی کرنے والا وہ ہے جو دیتا ہو مال کو، جو مال دینے والا ہے، عَلَى حُبِّهِ، باوجود اس کے کہ مال کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ کچھ لوگوں نے حُبِّهِ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع کی ہے کہ یہ مال کو اللہ کی محبت میں اڑاتا ہے، لیکن بہت سارے قرائن اور دلائل اس بات پر ہیں کہ حُبِّهِ سے مراد مال کی طرف یہ ضمیر راجع ہے۔ وَآتَ الْمَالَ، جو مال دیتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، باوجود اس کے کہ مال کے ساتھ اس کی محبت ہے، اس کو مال بڑا پیارا ہے، محبوب ہے، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ ذوی القربہ، یہ مال کس کو دیتا ہے؟ رشتہ داروں کو، خواہ رشتہ دار ان کے ساتھ اچھے ہوں یا بد اخلاق ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں یا برے، ان کے ساتھ ان کی بنی ہے یا نہیں بنی ہے، لیکن ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ دنیاوی طور پر بنتے نہیں ہیں پھر بھی ان کو مال دینا۔ والیتاما، اور تنہا قسم کے لوگوں کو۔ یتیم کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ جس کا باپ مر جائے اور بچہ نابالغ ہو تو وہ یتیم ہے، یہ یتیم کا کامل معنی نہیں ہے۔ یتیم ہر اس تنہا شخص اور عورت کو کہا جاتا ہے جس کا آسرا نہ ہو۔ شوہر مر گیا، عورت تنہا رہ گئی، بیوی مر گئی، مرد تنہا رہ گیا، بیٹا مر گیا، باپ تنہا رہ گیا، باپ مر گیا، بیٹا تنہا رہ گیا۔ ہر وہ آدمی جو دنیا کے آسرے، دنیا کے اندر جو لوگ عزت اور مال کا سبب بن رہے ہیں، خوشی کا سبب بن رہے ہیں، ان کا گزر جانا اور آدمی کا اکیلا رہ جانا، تو وہ یتیم ہے۔ والیتاما،
اور تنہا رہنے والوں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ وابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہے جس کا سفر کے اندر احتیاج پیدا ہوا ہو، اور وہ بھلے گھر سے مالدار ہے یا گھر سے غریب ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، جو سب سفر میں ہے تو وہ مدد کا مستحق ہے۔ والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی نیکی جو ہے وہ نماز روزے حج رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان اور محبت کے باوجود مال رشتہ داروں، تنہاؤں، مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ جو لوگ قید ہیں یا جن کے اوپر بہت بڑے بڑے قرضے آئے ہیں، سودی قرضے، اور وہ اس کے اندر گھرا ہوا ہے، یا کوئی آدمی کسی خان یا نواب نے اس کو ذلیل کر کے رکھا ہے اور اپنے ساتھ باندھ کر کے رکھا ہے۔ یہ بٹیوں والے جو ہے اکثر لوگوں کو اپنے قرضوں کے اندر اپنے علاقے میں بند کر دیتے ہیں، ان کی عورتیں بھی ان کی مزدور ہوتی ہیں، سال ہا سال ان کی مزدوری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے چھڑانے میں پیسہ لگانا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نظام اطاعت کو قائم کرنے والے۔ اقام الصلاۃ سے مراد صرف نماز نہیں ہے، اقام الصلاۃ سے مراد نظام اطاعت خداوندی کو قائم کرنا۔ اللہ تعالی کا جو نظام ہے جس میں اللہ کے سارے احکام کا کہ ماننے کی پابندی کرنا، اطاعت الہی کی پابندی کو قائم کرنا۔ وَآتَ الزَّكَاةَ اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو۔ یہ زکوٰۃ سے جو آج کل کے مسلمان صرف 40واں روپے مراد لیتے ہیں، یہ تو اوپر آیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ مال دینا تو پہلے سے آ گیا، یہاں وَآتَ الزَّكَاةَ سے صرف 40واں روپیہ نکال کر 39 روپیہ اپنے پاس رکھنا، یہ بات قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ لگتی نہیں، نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ دینا 40واں روپیہ دینا مراد ہے تو پھر یہ اتنے رشتہ داروں، مسکینوں اور غریبوں اور سائلین اور رقاب کے اندر مال لگانا، یہ تو پہلے آ گیا، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی الگ مفہوم ہے قانونی اعتبار سے، جس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے اور زکوٰۃ کا نظام، نشو و نما کا نظام، وآت الزکاۃ، اور جو امت کو دیتے ہیں وہ نظام جس کے اندر ذات کی نشو و نما ہے، ذات کی نشو و نما والے نظام کو یہ لوگ دیتے ہیں۔ والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب یہ لوگ عہد کریں، جو عہد کریں کسی کے ساتھ، یا عہد سے مراد ذمہ داری ہے، اپنے وہ ذمہ داریاں جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ پورا کرتے ہوں، اور جو عہد اپنی اوپر لازم کرتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہوں۔ والصابرین اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں صبر کرنے والوں کو، الصابرین استقامت والے لوگوں کو، فی البأساء مال کی تنگی کے وقت، والضراء اور بیماریوں کے وقت، وحین البأس اور جنگ کے دوران۔ جو لوگ مال کی تنگی کے دوران اور بدن پر بیماری کے دوران اور جنگ کے دوران
استقامت دکھاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں بٹکتے بلکہ اس پر قائم رہتے ہیں، تکلیف کو برداشت کر کے قائم رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جن کا ایمان ان 5 چیزوں پر ہے اور مال دینے والے ہیں اور نظام صلات کو قائم کرتے ہیں اور عہد پورا کرتے ہیں اور مشکلات کے وقت استقامت اختیار کرنے والے ہیں، اولئک یہ لوگ، الذین یہ وہ لوگ ہیں، صدقو جنہوں نے جو سچے ہیں، جو صادق ہیں، اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان میں کیے گئے وعدوں کو سچا کر کے دکھایا، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المتقون یہی لوگ متقی ہیں، صادق اور متقی لوگ یہی ہیں۔ بس لفظی ترجمہ دیکھیں دوبارہ، ان الذین یقیناً وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما ان احکام کو، انزل اللہ جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب اپنے قرآن میں، کتاب میں، ویشترون بہ اور حاصل کرتے ہیں ان احکام کے چھپانے کے ذریعے، ثمناً قلیلاً قیمت تھوڑا سا، اولئک یہ لوگ ما یاکلون نہیں ڈالتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں کے اندر، الا النار مگر آگ کو، ولا یکلمہم اللہ اور بات نہیں کرے گا اللہ ان کے ساتھ، یوم القیامت روز قیامت، ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب اور انہی کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدی ہے گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے میں، والعذاب اور عذاب خرید لیا ہے، بالمغفرت مغفرت کے مقابلے میں، فما اصبرہم پس کتنے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، پس کیا عجیب صبر ہے ان کا، علی النار آگ کے اوپر، ذالک یہ عذاب ان کو جو ملا، بِأَنَّ اس وجہ سے، اللہ نزل الکتاب کہ اللہ تعالی نے نازل کر دیا کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لڑائیاں اور جھگڑے اختلافات مٹانے کے لیے، مگر یہ لوگ اس میں اختلاف کرنے لگے، وَإِنَّ الَّذِينَ یقیناً وہ لوگ اختلفوا فی الکتاب جنہوں نے اختلاف کیا اس قرآن کے اندر، لفی شقاق بعید وہ دشمنی میں ہے، بعید کے بہت دور کی دشمنی میں ہے، لیس البر نہیں ہے کوئی خاص نیکی، ان تولوا وجوہکم نہیں ہے کوئی خاص نیکی، ان یہ بات، تولوا وجوہکم کہ تم اپنے چہروں کو موڑ لو، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، ولکن البر لیکن خاص نیکی، بر من نیکی ان لوگوں کی ہے، آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر روز آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء کرام پر، وآت المال اور دے دیتے ہیں مال، علی حبہ باوجود اس کے کہ مال کے ساتھ بڑی محبت بھی ہے، دیتے ہیں یہ مال ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامی معاشرے میں تنہا قسم کے لوگوں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے آزادی کے بدلے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نظام اطاعت خداوندی، نظام اطاعت الہی،
وآت الزکاۃ اور دیتے ہیں زکات، والموفون اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب عہد کرتے ہیں، والصابرین اور میں پسند کرتا ہوں استقامت والوں کو جو ثابت قدم رہتے ہیں، فی البأساء مال کی تنگی کے دوران، والضراء جسمانی بیماریوں کے درمیان، وحین البأس اور جنگ کے دوران میں، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، صدقوا جو سچے ہیں، جنہوں نے اپنا عہد سچا کر دکھایا ہے، اولئک اور یہ لوگ ہم المتقون یہی لوگ متقی ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سارے کائنات کے مسلمانوں کو قرآن کریم پر صرف ایمان نہیں، عمل اور اس پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سارے جھگڑوں کا خاتمہ اس قرآن میں ہے۔ یہ سارے پارٹیوں اور گروہ میں جو لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، ان کے اتحاد کا واحد ذریعہ قرآن ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کو قرآن کی طرف راغب فرما اور ساری دنیا کے اندر امن و امان پروردگار عالم اس کتاب کے ساتھ آ سکتی ہے۔ یا اللہ ساری دنیا میں اس کا نظام قائم فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی